آج کا جلسہ حالات حاضرہ جلسہ ہے، کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین اور صدر محترم نقیب ملت الحاج بیرشر اسد الدین اویسی صاحب نے حلقے چار مینار کے مختلف مقامات پر آج 15 کروڑ روپے کی لاگت سے بلدی برقی آب رسانی کے کاموں کا افتتاح کیے۔ آج 2 بجے سے لے کے مغرب تک صدر محترم کئی ایریوں میں جا کر ترقیاتی کاموں کا اناگریشن کرے، کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین یہی چاہتی ہے کہ عوام کو سہولت ہو۔ آج آپ دیکھیے، آپ کا ٹائم میں زیادہ لینا نہیں چاہتا، بہادر پورہ اسمبلی حلقے میں صدر محترم نقیب ملت الحاج بیرشر اسد الدین اویسی صاحب نے 6 ڈویژنوں میں اناگریشن کیے، کیونکہ وہاں پر تقریباً 100 چلر کروڑ روپے کی لاگت سے صدر محترم نے وہاں کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیے۔ اور پہلے دن جو فلک نما ڈویژن اور نواب صاحب کنٹا ڈویژن میں 2 ڈویژنوں میں جو اناگریشن کرے ہیں صدر محترم، تقریباً 28 کلومیٹر پیدل پھرے ہیں ان ایریوں میں، گلی گلی جا کر ترقیاتی کاموں کے اناگریشن کیے ہیں۔ الحمدللہ دوسرے دن جہنما ڈویژن میں تقریباً 12 کلومیٹر کے ایریے میں صدر محترم نے ڈور ٹو ڈور ہر گلی گلی جا کر اناگریشن کیے ہیں۔ اور تیسرے دن جو 3 ڈویژن کے اناگریشن تھے، کشن باغ اور دودھ بولی اور رمنس پورہ میں، تقریباً 30 کلومیٹر صدر محترم پیدل پھر کر وہاں پر ترقیاتی کاموں کا اناگریشن کیے ہیں۔ آپ بتائیے، آج ہندوستان میں کوئی ایسا قائد ہے جو کہ گلی گلی جا کر عوام کے لیے جو ڈیولپمنٹ ورک کے کام منظور کروائے ہیں ان کے گھر تک جا کر ترقیاتی کاموں کا اناگریشن کرتے ہیں؟ اور عوام اتنا بے لوث طریقے سے ہزاروں کی تعداد میں سروں کا سمندر تھا، صدر محترم جس کہیں بھی گلی میں جاتے ہیں یا کالونی میں جاتے ہیں یا بستی میں جاتے ہیں، عوام کا ایسا ہجوم تھا اور عوام کو خوشی تھی کہ اس ایریے میں، ہمارے ایریے میں کئی سال سے روڈ نہیں تھی، ڈرینیج لائن نہیں تھی، پانی کی لائن نہیں تھی اور نالوں کا تو اتنا بڑا پرابلم تھا۔ آج الحمدللہ وہ کاموں کا اناگریشن ہوا اور جناب نواب محمد معظم خان صاحب کی نگرانی میں وہ کام بھی چل رہے ہیں۔ تو میرا بتانے کا مقصد یہی ہے میرے بھائی، حلقہ یاقوت پورے میں بھی صدر محترم نے ترقیاتی کاموں کا اناگریشن کیے۔ دن میں 2 بجے سے لے کر 9 بجے تک یاقوت پورے ایریا کے صدر محترم نے اناگریشن کیے۔ میں 94 سے جماعت میں ہوں، میری زندگی میں میں نہیں دیکھا 190 فاؤنڈیشن اسٹونوں کا صدر محترم نے اناگریشن کیے۔ آج دیکھیے آپ، 190 تختیوں کا صدر محترم 2 بجے سے لے کے 9 بجے تک اناگریشن کرے اور 40 کلومیٹر پیدل پھرے۔ میں دور سے دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں بھی نوجوان ہوں، کئی نوجوان پیدل چل رہے تھے، کئی جنے تھک گئے۔ صدر محترم کے پاس اولیاء اللہ کی دعا ہے اور مجلس اتحاد المسلمین کے اوپر ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کا سایہ رہتا ہے۔ آج آپ دیکھیے، اتنے کلومیٹر کا سفر صدر محترم ہر ایریے میں جا کر، حیدرآباد پارلیمنٹ ایریے کے عوام کے بیچ میں جا کر ترقیاتی کاموں کا اناگریشن کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سے یہی بولنا چاہتا ہوں، ہندوستان کیا، میری نظر میں کوئی دنیا میں ایسا قائد نہیں ہے صدر محترم بیرشر اسد الدین اویسی ویسا قائد صدیوں میں ایک بار پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے، عوام کا درد اپنے دل میں رکھ کر رات کے 2 بجے کوئی فون کرتا ہے کہ صاحب میرے ایریے میں لائٹ نہیں ہے، فیس چلے گیا ہے۔ صدر محترم فوری لائٹ کے آفیسر سے بات کرتے ہیں، پھر مقامی مجلس کے ذمہ دار سے بات کرتے ہیں کہ آپ جائیے وہاں سے کمپلین آیا۔ ایسا کون قائد ہے آپ بتائیے مجھے؟ بڑے بڑے لوگ باتیں کرتے ہیں
کہ ہم اتنے بار کے ایم پی ہیں، ہم اتنے بار کے ایم ایل اے ہیں، مگر ان کے پیر زمین پر نہیں ہے، خالی ہیلی کاپٹر میں پھرتے ہیں۔ میرے قائد ہمیشہ زمینی لیول پر کام کرتے ہیں، زمینی لیول پر کام کر کے عوام کو سہولت پہنچاتے ہیں۔ اتحاد المسلمین کسی کو چھیڑتی نہیں ہے۔ اگر مجلس اتحاد المسلمین کو آپ لوگ چھیڑیں گے، مجلس اتحاد المسلمین بھی چھوڑنے والی نہیں ہے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والی ہے مجلس اتحاد المسلمین۔ آپ لوگ سمجھنے ہوں گے کہ جو منہ کو آئے وہ بولیں گے، مگر مجلس اتحاد المسلمین کبھی اس بات کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہمیشہ مجلس اتحاد المسلمین اپنے دائرے میں رہ کر کام کرتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ صدر محترم بولتے ہیں، جب کبھی بھی آپ عوام کے بیچ میں جاتے ہیں تو عوام کے سامنے عاجزی اور ملت سے رہنا، اونچی آواز سے بات نہیں کرنا، یہی مجلس اتحاد المسلمین کا ایک ایسا وہ ہے عوام کے دل میں محبت کہ ہمیشہ مجلس اتحاد المسلمین ایک اتنے کروڑوں روپے کے کام جو کروا رہی ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہے میرے بھائی۔ میں خاص طور پر اس ایریا کے صدر و معتمدین سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج صدر محترم جن جن ایریوں میں جا کر کاموں کا اناگریشن کریے، آپ لوگ سرگرم ہو جائیے اور ان کاموں کے پیچھے رہیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔